اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، آج تو اس کی شان کو سننا ہے، اس کی شان کے بارے میں جاننا ہے کہ جس کی شان کا بیان قرآن مجید میں موجود ہے، جن کی شان کا بیان نبی پاک نے کئی احادیث میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، وہ گلشن مصطفیٰ کے مہکتے پھول ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنی محبت فرماتے۔ سبحان اللہ، یہ جیسے جیسے آپ سنیں گے آپ بھی خوش ہوتے چلے جائیں گے، گویا دل کی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی۔ وہ ہستی کون سی ہے ضرور بتاتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ہاتھ پر مدائن کو فتح کیا اور مال غنیمت مدینہ منورہ آیا، تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت اس پر ڈھیر کر دیا۔ اب صحابہ کرام جب مال لینے جمع ہوئے، سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آپ کے لیے بڑی پذیرائی ہے، آپ کے لیے بڑی عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ نے 1000 درہم انہیں پیش کر دیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور آپ نے بھی کچھ اسی طرح ارشاد فرمایا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے، آپ کی کرامت ہے، آپ کی عزت ہے۔ 1000 درہم انہیں بھی پیش کر دیے۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، آپ ہی کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے اپنا حصہ مانگا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے لیے بھی بڑی پذیرائی ہے، اور 500 درہم انہیں پیش کیے۔ اب بیٹے نے اپنے والد سے، حالانکہ وہ بھی صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، میں اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد میں شریک ہوتا تھا کہ جب سیدنا حسن اور حسین یعنی حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ بدری منع تھے، کم سن تھے، آپ نے ان کو 1000 درہم دیے اور مجھے 500 عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب جواب سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ سامنے صاحبزادے ہیں اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور میں تو کافی عرصے سے مسلمانوں کے ساتھ کوششیں کر رہا ہوں، جہاد میں شرکت کر رہا ہوں۔ حسنین کریمین تو اس زمانے میں چھوٹے تھے، عمر میں بھی چھوٹے تھے، مگر آج آپ نے ان کو زیادہ عطا کیے، مجھے کم دیے ہیں۔ ذرا جواب فاروقی سنیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انداز دیکھیے۔ اپنے صاحبزادہ سے کہتے ہیں کہ بالکل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو ایسا کرو، پہلے حسنین کریمین کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ لے آؤ، ان کے نانا جیسے نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چچا جیسا چچا، اور ان کے ماموں جیسا ماموں لے آؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ اپنے صاحبزادے سے کہہ رہے ہیں، اور سنیے گا کیا شاندار بات آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے کیونکہ ابوہما فعلی المرتضیٰ، ان کے والد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ سبحان اللہ۔ امہما فاطمۃ الزہرا، ان کی والدہ سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جدہما محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ جدتہما خدیجۃ الکبریٰ، ان کی جو نانی ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ عمہما جعفر بن ابی طالب، ان کے چچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خالہما ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ خالاتاہما رقیۃ و ام کلثوم ابنتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچئے صحابہ کرام کا اہل بیت سے محبت کا انداز کیا تھا، اپنے بچوں پر اہل بیت کو فوقیت دیا کرتے۔ ایک اسی طرح کا واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی تھے
اور امام حسن اور امام حسین کھیلتے ہوئے کہیں سے آ گئے اور انہوں نے حضرت عمر کے صاحبزادے سے کہہ دیا تھا کہ تم ہمارے نانا جان کے غلام کے بیٹے ہو۔ اب وہ بیٹا اپنے باپ کے پاس افسردہ آئے کہ حضور آج حسنین کریمین نے مجھے نبی پاک کے غلام کا بیٹا کہا ہے، آپ کو انہوں نے پیارے آقا کا غلام کہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر کا عشق رسول جوش مارنے لگا۔ کہا بیٹا ایک کام کر لو، حسنین کریمین سے جا کر عرض کر دو کہ یہ مجھے لکھ کر دے دیجئے کہ میرے والد نبی پاک کے غلام ہیں اور اس غلام کا میں بیٹا ہوں۔ بیٹا یہی سند ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے گی اور ہماری آخرت کے لیے سرمایہ ہوگا۔ یہاں بہت خوبصورت بات سیکھنے کو ناظرین یہ مل رہی ہے کہ صحابہ کرام کا، خاص طور پہ خلفائے راشدین کا، حضرت امام حسنین کریمین، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور نبی پاک کے خاندان سے محبت، عزت اور پیار کا کیسا انداز ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کا جو تعارف پیش کیا کہ ان کے والد کون ہیں، ان کی والدہ کون ہیں، ان کے نانا کون ہیں، ان کی نانی کون ہیں، یہ خاندان کیسا ہے، مجھے تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وہ شعر یاد آ گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو آج گلشن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہکتے پھول کا تذکرہ ہوگا۔ ویسے تو حسنین کریمین دونوں ہی مہکتے پھول ہیں، ان دونوں ہی کی شان بڑی نرالی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نواسے، میرے آقا کے مہکتے پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جگر کے ٹکڑے، آپ کے بڑے صاحبزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج بات ہوگی۔ آج ان کی شان کے بارے میں سنیں گے، اللہ نے کیسا مرتبہ عطا کیا، کیسا مقام عطا کیا۔ اس سے پہلے کہ امام حسن کا میں تعارف پیش کروں، اہل بیت، نبی پاک کی آل کا ادب، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں روز قیامت اس کا صلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی ہمارے درمیان سید زادے ہوتے ہیں، نبی پاک کی آل سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ کبھی سید زادوں کی بے ادبی نہ ہو۔ اگر کوئی سید زادہ ہمارے ساتھ ایسا ہے جو مالی طور پر پوزیشن اس کی کچھ کم ہے، دنیا میں بظاہر اس کا یوں کوئی بڑا نام اور مقام نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کی رگوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خون دوڑ رہا ہے، نبی پاک کی وہ آل میں ہے۔ بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں نا، وہ لکھتے ہیں، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو اگر آپ کے آفس میں، آپ کے پڑوس میں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹس میں اگر کوئی سید ہے تو نبی پاک کی تعظیم کی وجہ سے اس کی تعظیم کریں، اچھا برتاؤ کریں، اکرام اور عزت والا معاملہ کریں، کیا پتہ یہ محبت دینا ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور لقب تقی اور سید، جبکہ عرف آپ کا سبط رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آپ کو ریحانۃ الرسول بھی کہتے ہیں۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ کی ولادت مبارک 15 رمضان المبارک 3 ہجری کی شب مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، بال جدا کیے گئے اور حکم دیا گیا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی کا صدقہ کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام امام الانبیاء سید الاسخیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھا۔ مکمل واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں حضرت امام حسن کی ولادت کی خوشخبری پہنچائی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اسماء میرے فرزند کو لاؤ۔ حضرت اسماء نے امام حسن کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ ذرا غور سے سنیے امام حسن کا مرتبہ کیا ہے۔ اس مدنی منع نے دنیا میں آ کر سب سے پہلی اگر کوئی آواز سنی ہے تو وہ رسول اللہ کی آواز سنی ہے، اور آواز میں سنا کیا ہے؟ اللہ کا نام سنا ہے، کیونکہ آقا نے ان کے داہنے کان میں اذان دی، بائیں کان میں تکبیر فرمائی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے دریافت فرمایا، تم نے اس فرزند کا نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی حضور میری کیا مجال
کہ میں بغیر اجازت نام رکھنے میں سبقت کرتا، لیکن اب جو آپ نے دریافت فرمایا ہے تو میرا خیال ہے کہ حرب نام رکھا جائے۔ باقی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مختار ہیں، آپ جو فرمائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام حسن رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، آپ مرتبہ دیکھیں کہ امام حسن کا نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کان میں اذان دی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ مدینہ منورہ میں 15 رمضان مبارک کو پیدا ہوئے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ اچھے نام سے، اگر کوئی نام ایسا ہو جس کا معنی مناسب نہ ہو تو اس کو اچھے نام سے بدل دینا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مدنی منوں کے بلکہ کئی صحابیات کے نام تبدیل فرمائے۔ جب نام کا معنی مناسب نہ ہوتا تھا، پیارے آقا بڑا خوبصورت سا نام عطا فرما دیا کرتے۔ یہاں ان لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں جناب بچوں کا نام بڑا یونیک ہونا چاہیے، بڑا انوکھا ہونا چاہیے، پورے خاندان میں کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے، چاہے اس کا مطلب کچھ بھی بنتا ہو۔ بس وہ بعض اوقات تو جس کو کہتے ہیں نا فلمی اداکاروں کے نام پر یا انگریزوں کے نام پر یا عجیب و غریب جناب لوگوں کے نام پر نام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا نام بڑا انوکھا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، انوکھے نام، یونیک نام کی ہمیں کمپٹیشن میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں اگر بچے ہوں تو ان کا نام نبیوں کے نام پر ہو، صحابہ کے نام پر ہو، سبحان اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہو، اہل بیت اطہار کے نام پر ہو، تاکہ ان نام کی برکتیں ہمارے بچوں کو ملیں۔ سبحان اللہ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آبا کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، لہٰذا اچھے نام رکھا کرو۔ اب جس بچے کا نام آپ نے ٹامی رکھ دیا ہے، پونی رکھ دیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، اگر قیامت کے دن اس بچے کو اس نام سے پکارا جائے گا تو سوچئے کیسی شرمندگی ہوگی۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص جسے محمد کہہ کر قیامت کے دن پکارا جائے گا، جسے نبی پاک کے نام احمد سے پکارا جائے گا، جسے حسن اور حسین کے نام سے پکارا جائے گا، جسے عبداللہ اور عبد الرحمن کہہ کے پکارا جائے گا، جسے عمر اور عثمان کہہ کے پکارا جائے گا، اور سبحان اللہ جسے شیخ عبد القادر جیلانی کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام جس نے عبد القادر رکھا ہوگا، یا سیدی امام احمد رضا خان کی نسبت سے اپنے بیٹے کا نام احمد رضا ہوگا، قیامت کے دن بزرگوں کے نام سے اگر وہ پکارا جائے گا تو کتنی خوشی بھی ہوگی، فیضان بھی ملے گا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے نام صحابہ اور صحابیات، انبیاء کے نام پر، بزرگوں کے نام پر رکھیں تاکہ ان ناموں کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ کوئی حرج نہیں ہے گھر میں 2-3 محمد ہو جائیں، کوئی غرض نہیں ہے گھر میں اگر بہت ساری فاطمہ اور عائشہ ہو جائیں۔ ہم کہتے ہیں خاندان میں ایک فاطمہ ہے، ایک عائشہ ہے، ایک خدیجہ ہے، اب کوئی نیا نام چاہیے؟ نہیں جناب، ہمارے بزرگان دین کے نام ایک ہی گھر میں بہت سارے نام ہوتے تھے۔ میں ایک ہی مثال دے کر اپنی گفتگو کو آگے لیے چلتا ہوں۔ تصوف کے امام ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کون نہیں جانتا انہیں، لیکن کیا آپ کو ان کا نام پتہ ہے؟ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی کا نام محمد، آپ کے والد کا نام محمد اور آپ کے دادا کا نام بھی محمد ہے، یعنی اگر امام غزالی کا پورا نام پڑھا جائے یا لکھا جائے تو محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہ آپ کا نام ہے۔ تو آپ بھی اچھے نام رکھیے، ایسے ناموں کے پیچھے نہ جائیے جس کا کوئی معنی بھی نہیں، جس کی کوئی نسبت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث حسنین کریمین کے فضائل سے ایسی مالا مال ہیں کہ پڑھتے جائیں اہل بیت کی محبت دل میں موجیں مارنے لگتی ہے۔ حسنین کریمین کو کیا مرتبہ حاصل تھا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب الحسن والحسین، جس نے ان دونوں سے محبت کی فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان سے عداوت دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت یعنی دشمنی کی۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک ان دونوں کے بارے میں فرماتے ہیں حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ آقا انہیں سونگھا کرتے تھے، انہیں گود میں بٹھایا کرتے تھے، انہیں چوما کرتے تھے، انہیں کاندھوں پر سواری کروایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، کیسا مرتبہ ہے، کیسا مقام ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں ان 2 کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان دونوں کی کیا شان ہے۔ ویسے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا، مگر امام حسن اور حسین پر ایسا فیضان کا سایہ پڑا کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ سینے تک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سینے مبارک سے قدم تک پیارے آقا کی گویا شبی بن گئے۔ نبی پاک کا ایسا ان پر فیضان کا سایہ پڑا کہ اگر صحابہ کرام کو نبی پاک کا دیدار کرنا ہوتا، پیارے آقا کی چلتی پھرتی تصویر کو دیکھنا ہوتا
تو ان دونوں کو ملا لیا کرتے تو نبی پاک کا سراپا سامنے آ جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، اگر اس شعر کو آپ سمجھیں تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا۔ ذرا سمجھیے گا اس شعر کو، حسنین کریمین کو سبتین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آپ دونوں کیسے پیارے آقا کے مشابہ تھے کہ ایک سر سے سینے تک اور ایک سینے سے پیر تک پیارے آقا کے ایسے مشابہ ہیں کہ پیارے آقا کی پوری تصویر نظر آ جاتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، ایک زبردست ٹرمینالوجی کو، اصطلاح کو یوز کیا، خط توأم۔ یہ کون سا خط ہوا کرتا ہے؟ پہلے کے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، اب تو واٹس ایپ اور ای میل اور کمیونیکیشن کے بڑے آسان ذرائع ہیں، پہلے خط لکھے جاتے تھے، مگر ڈر یہ ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی خط کو انٹرسیپٹ نہ کر لے، خط چوری نہ کر لے، ہماری اسٹریٹجی، ہمارا پلان، ہمارا جو انداز ہے وہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے۔ تو پہلے آدھا خط بھیجا جاتا تھا، آدھا خط پہنچ جاتا تھا، پھر دوسرا آدھا خط بھیجا جاتا۔ جب ان دونوں خطوں کو ملایا جاتا تو بات پوری سمجھ آتی تھی، گویا ایک کوڈ ورڈ ہوتا تھا، خط توأم اسے کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آپ لکھتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا ہے یہ دو ورقہ نور کا، یعنی جب یہ دو ملتے ہیں تو نبی پاک کی پوری شبیہ جو ہے سامنے آ جاتی ہے۔ بہرحال سلسلے کا وقت مختصر ہے اور بات کرنی ہے امام حسن کی۔ سچی بات یہ ہے نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اہل بیت کی سچی غلامی ہمیں نصیب فرمائے، پنجتن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، خاندان نبوت کا فیضان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا انہیں چوما کرتے۔ ایک شخص نے آ کر نبی پاک سے عرض کیا حضور آپ بچوں کو چومتے ہیں، میں تو نہیں چومتا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کچھ اس طرح فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے تو میں اس کا کیا کر سکتا ہوں۔ تو پتہ چلا بچوں پر شفقت کیجئے، بچوں سے محبت کیجئے۔ اچھی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نرمی کرنے والا بنائے اور اہل بیت اطہار کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ امام حسن کے چاہنے والوں ایک پیغام دوں گا، آپ سخی تھے بلکہ سید الاسخیاء تھے، آپ متقی تھے، آپ نمازیں پڑھنے والے، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنے والے۔ ہم پنجتن پاک کے غلام بھی کہلائیں۔ کیا ہم 5 وقت سارا سال نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی بھی اہل بیت کی غلامی نصیب فرمائے۔ یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا، اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسہ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے نام نہیں بتایا۔ انہی حالات میں آپ نے کچھ یوں وصیت فرمائی کہ حسین دیکھو کوفہ کے لوگوں سے ڈرتے رہنا، کہیں وہ تمہیں باتوں میں لے کر بلا لیں اور وہ وقت پر تمہیں چھوڑ دیں۔ بے شک یہ وصیت موتیوں میں تولنے کے قابل اور دل پر لکھے جانے کے لائق تھی، مگر اس ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ اور ناظرین یہی تو ہوا کہ امام حسن نے امام حسین عالی مقام کو ارشاد فرمایا، اور جس کے بعد واقعہ کربلا پیش آیا جس کو یزید کے ظلم و ستم کی آخری حد
لاسٹ لمٹ کہا جا سکتا ہے۔